بسم اللہ الرحمن الرحیم. عثمان منور ایڈوکیٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین, آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ فیملی لاز کی کنٹینیویشن میں چل رہا ہے, اور آج کا ٹاپک ہے حق مہر, جس کو ہم انگلش زبان میں ڈاور بھی کہتے ہیں. حق مہر یا ڈاور جو ہے ایک خاص رقم یا جائیداد ہوتی ہے جس کے عوض عورت اپنا نفس جو ہے مرد کے حوالے کرتی ہے, اور کسی بھی نکاح کی بنیادی شرط جو ہے وہ حق مہر ہوتی ہے. نکاح نامے کا کالم نمبر 14 سے لے کے 16 تک حق مہر کو ڈیل کرتا ہے. اور حق مہر جو ہے اس کی اہمیت کا میں ایسے بتاؤں گی کہ یہ ایک قسم کا قرض ہوتا ہے. خاوند کے ذمے ایک قسم کا قرض ہوتا ہے جو کہ اس نے ہر صورت بیوی کو بطور قرض ہی ادا کرنا ہے, اور ان کیس اگر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو مرد کے بعد اس کے جو شرعی وارث ہیں ان کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ بیوی کو وہ قرض ادا کرے. اور قرض کے متعلق آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے مذہب میں قرض کی ادائیگی کا کس حد تک سختی سے حکم کیا گیا ہوا ہے کہ قرض ایک شہید کو بھی معاف نہیں ہے, بلکہ ہمارے ہولی پروفٹ میں قرض دار جو تھا اس کا جنازہ پڑھنے سے وہ انکار کر دیا. تو اس وجہ سے ایک حق مہر کی اہمیت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے. حق مہر کیا ہوتا ہے؟ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے پرومپٹ, جس کو ہم موجل کہتے ہیں. دوسرا ہوتا ہے ڈیفرڈ, جو کہ غیر موجل کہتے ہیں. پرومپٹ حق مہر جو ہوتا ہے وہ عورت وین ایور شی ڈیمانڈس, جب بھی وہ حامل سے ڈیمانڈ کرے گی, ہسبینڈ باؤنڈ ہے کہ اسی ٹائم پہ بیوی کو وہ دے گا. اور جو ڈیفرڈ ٹاور ہے جس کو ہم غیر معجل بھی کہتے ہیں, وہ خاوند کی موت کی صورت میں یا جب وہ بیوی کو طلاق دے گا اس صورت میں بیوی کے ذمے وہ واجب ادا ہو جاتا ہے. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ نکاح نامے کے اوپر نو موڈ آف ڈاور لکھا جاتا ہے کہ کس موڈ میں وہ پے کیا جائے گا, تو اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ بیوی کا حقدار ہی نہیں بنتی ہے یا اس کو نہیں دیا جائے گا. لا یہ کہتا ہے کہ جب آپ کے نکاح نامے پہ موڈ آف پیمنٹ نہیں لکھا جائے گا تو دیٹ مینس کہ بیوی جب بھی اس کو ڈیمانڈ کرے گی خاوند اس کو ادا کرنے کا پابند ہوگا. حق مہر ایک انتہائی اہم چیز ہے میاں بیوی کے درمیان, اور اس کی اہمیت کا اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا ہے کہ بیکاز آف نان پیمنٹ آف ڈاور وائف از جسٹیفائڈ ٹو لیو سیپریٹ. وہ علیحدہ رہ سکتی ہے, وہ اپنے فرائض ٹورڈ شوہر ادا کرنے سے انکار کر سکتی ہے, اور جب تک شوہر اس کو حق مہر نہیں دے گا شی از جسٹیفائڈ ٹو لیو سیپریٹ. یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اور اس کا ایک پہلو اسی طرف نہیں ہے, میں دوسری طرف بھی اس کو لے کے جاتی ہوں کہ اگر شوہر نے حق مہر دیا ہوا ہے اور پھر بھی بیوی اس سے علیحدہ رہ رہی ہے, اور اس کو ہم لا میں ایسے کہتے ہیں کہ ڈیمانڈ آف ڈاور فلی بین سیٹسفائڈ, جب ڈاور دے دیا گیا ہے اور اس کے باوجود بیوی بغیر کسی ویلڈ ریزن کے لیونگ اپارٹ فرام ہسبینڈ, تو پھر بیوی خرچہ کی حقدار نہیں ہوگی. یہ پوائنٹ جو ہے مرد کے فیور میں جاتا ہے. میرے زیادہ تر پروگرامس جو ہیں اس میں یہی تاثر لیا جا رہا ہوگا کہ جی میں عورتوں کے رائٹس کے متعلق زیادہ بول رہی ہوں, مرد کے لیے نہیں بول رہی ہوں. تو یہ ایک طرح سے ایک اہم بات میں بتا رہی ہوں کہ جہاں پہ آپ نے حق مہر ادا کیا ہوا ہے اور اس کے باوجود آپ کی بیوی آپ کے ساتھ رہنے سے, اپنے فرائض ادا کرنے سے انکاری ہے, تو آپ اس کو خرچہ نہیں دیں گے, بلکہ کوئی عدالت اس کو خرچہ نہیں دے گی. ہماری لا کی ٹرم میں ایسی بیوی کو ڈس اوبیڈینٹ وائف کہا جاتا ہے, نافرمان بیوی ہے, اور نافرمان بیوی کسی خرچے کی حقدار نہیں ٹھہرائی جاتی. ناظرین, مرد جب عورت کو طلاق دینے میں پہل کرتا ہے تو اس کو حق مہر بیوی کو ادا کرنا پڑے گا. وہ جیسے بھی ہے, جائیداد کی صورت میں, رقم کی صورت میں اس کو ادا کرنا پڑے گا. اگر نکاح نامے میں لکھا ہوا ہے کہ حق مہر ادا شدہ ہے اور بیوی کہتی ہے کہ مجھے ادا نہیں کیا گیا, تو پھر اس کو کورٹ میں آ کے یہ معاملہ کورٹ کی سپرد ہو جاتا ہے, اور اس کو کورٹ میں آ کے ثابت کرنا پڑے گا کہ مجھے حق مہر دے کے مجھ سے لے لیا گیا ہے, چھین لیا گیا ہے. ہم اپنی ڈیلی روٹین میں ایسے دیکھتے ہیں کہ جس میں پارٹیز کے درمیان میں اس طرح کا نکاح نامے میں کانٹریکٹ کیا جاتا ہے کہ مکان ہوتا ہے والد یا والدہ کے نام, اور بیٹا جو ہے اس کو ایز اونر جو ہے وہ لکھ کے اس کو دے دیتا ہے. اس قدر چیٹنگ کی جاتی ہے اس نکاح نامے کی انٹری کے ٹائم پہ کہ میں بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس قدر دھوکہ دہی کی جاتی ہے کہ جب ہم کورٹس میں اس طرح کے کیسز آتے ہیں تو سر پکڑ کے بعض اوقات بیٹھ جاتے ہیں کہ کس طرح سادہ لوگوں کو کس طریقے سے لوٹا جاتا ہے. مکان باپ لکھ کے, باپ کا ہوگا, وہ بیٹا جو ہے وہ اس کو لکھ کے دے رہا ہوگا, محفل میں ہوگا جی بیٹے نے مکان لکھ کے دے دیا, لیکن اس کی جب ریکوری کے لیے آپ کورٹ میں آتے ہیں تو اس وقت پتہ چلتا ہے یہ مکان تو بیٹے کے نام پہ نہیں تھا. پھر ایون تو قانون ہیلپ کرتا ہے عورت کی کہ جو چیز بھی نکاح نامے میں ایز اے ڈاور لکھی گئی ہے قانون اس میں بیوی کی مدد کرے گا, لیکن اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ ہیکٹک اور ہارڈ شپس کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور سم ٹائمز وہ حالات آپ کے فیور میں نہیں جا رہے ہوتے, کبھی کبھار وہ حالات آپ کے اگینسٹ بھی چلے جاتے ہیں. اور قانون کیا کرتا ہے؟ قانون فیصلہ اپنا دیتا ہے شرطوں کے بنا پہ. جو آپ کی شرطیں ہوں گی, جو آپ کے معاملات ہوں گے,
اس کے اوپر فیصلہ کیا جاتا ہے۔ حق مہر کی اہمیت کا اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگر بیوی کی وفات ہو جاتی ہے، چونکہ یہ عورت کے ذمہ قرض ہے، اس کے کوئی بچے نہیں ہیں، اس کے بہن بھائی ہیں، اس کے والدین ہیں، تو اس کے والدین اور بہن بھائی بھی ایز اے قرض آف دیئر ڈاٹر اور سسٹر وہ جو ہے خامند سے اس کی ریکوری لے سکتے ہیں تھرو کورٹ آف لا۔ یہ لا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہی، اس پہ قرآنی آیات بھی بہت کلیئر ہیں، سورہ نساء بہت زیادہ کلیئر ہے کہ نکاح کی صورت میں حق مہر کی کیا اہمیت ہے۔ حق مہر یہی نہیں ہے کہ جو کہ نکاح نامے میں لکھ دیا گیا ہوا، یہ واحد ایسی چیز ہے کہ جو اکارڈنگ ٹو سچویشن، اکارڈنگ ٹو ٹائم جو ہے، ٹائم ٹو ٹائم یہ چینج بھی ہو سکتا ہے، یہ اٹ کین بی انکریز۔ اگر آپ نے اپنا مکان لکھ کے دیا، بعد میں آپ اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ساتھ میں لکھ کے دے دیتے ہیں، تو اٹ از جسٹیفائڈ ان لا، آپ اس کو فورگو بھی کر سکتے ہیں۔ لیڈی کین فورگو ہز ڈاور ایز ویل۔ فورگو کیسے کرے گی؟ اس کے لیے اس کو ریٹن پیپر دینا پڑے گا ان پریزنس آف وٹنسز۔ ایسے کیسز بھی ہیں، ہم نے دیکھے ہیں اپنی روزمرہ روٹین میں، کہ بیوی جو ہے اس سے زبردستی ایسی ڈیڈ لکھوا لی کہ جی میں اپنے شوہر کا حق مہر جو ہے وہ معاف کرتی ہوں۔ تو قانون اندھا ہے لیکن اتنا اندھا نہیں ہے، اس میں پھر ان وٹنسز کو دیکھا جاتا ہے، ان سرکمسٹانسز کو دیکھا جاتا ہے کہ کیا اس کے نیچے جو وٹنس ہے وہ اس کے بلڈ ریلیشنز میں آتے ہیں لیڈی کے، یا وہ میل کے آتے ہیں۔ تو اگر یہ پروو ہو جائے کہ وہ تو سارے مرد کی سائڈ کے وٹنسز ہیں، تو قانون پھر مرد کو فیور نہیں کرے گا، کورٹ ڈس بلیو کرے گی ایسے ڈاکیومنٹ کے اوپر۔ میرا آج کا پروگرام امید ہے آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا، اپنی قیمتی آراء سے ضرور مجھے آگاہ کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔